تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہاں سے کہہ گئے. تو جہاں سے کہہ گئے انٹرنیٹ پہ سرچ کر لینا, آپ کو کتاب ملے گی. ان الانسان لفی خسر, فرمایا انسان خسارے میں ہے. وہ تو سب خسارے میں جو بھی اس جماعت کے ہیں, لیکن اس میں فرمایا ابو جہل اس میں پہلے نمبر پر ہے. پھر کیا کہا, ان الذین آمنوا الا الذین آمنوا الا الذین آمنوا, جو ایمان لائے کا اس سے ابو بکر صدیق ہے. وعملوا الصالحات کا اس سے عمر مراد ہے. وتواصوا بالحق اس سے عثمان مراد ہے. وتواصوا بالصبر اس سے سید السادات علی مرتضی مراد. چار یار کی شان قرآن یوں بیان. لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے چار یار, ہم کہتے ہیں قرآن میں رسول اللہ نے بیان. اور علامہ مومن شبلنجی کہتے ہیں کہ جو یہ کتاب میں ذکر کر رہا ہوں یہ میں نے اہل بیت کے لیے خالص کی ہے. بہرحال اللہ اکبر عرض کر رہا تھا کہ قرآن کا معنی آج بھی نازل ہو رہا ہے. تو حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے سوچا آواز اتنی خوبصورت ہے, آواز اتنی خوبصورت ہے, آواز چہرہ کیسا ہوگا. دیکھا تو چہرہ ایسا ہی تھا. کیسا ہی تھا, کیسا تھا بتاؤں. آفاقہا گردیدم بہرے بتا ورزیدم. اللہ امام خسرو کہتے ہیں سرکار محبوب الہی کے خلیفہ توتی ہند ملک الشورى کہتے ہیں آفاقہا گردیدم مہرے بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری پری پہ کر نگارے سر وہ قدے لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. اور بریلی کا تاجدار کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم. وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی, وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول سکن پھول بدن پھول. یہ شان ہے. بہرحال میں نے کہا تھا وقت زیادہ نہیں لوں گا, لیکن بہرحال حدیں ٹوٹ رہی ہے, میں سمیٹتا ہوں اپنی بات کو. اللہ اللہ طفیل نے کہا یہ شان, یہ انداز, یہ ادائیں. اللہ اللہ نماز مکمل ہوئی. آپ کون ہیں؟ دل تو چھین لیا. دل آپ کون ہیں؟ مسکرا کے کہا ہائے ہائے ادائیں دل ربانہ تو دیکھیں, گفتگو کا انداز تو دیکھیں. کوئی ان کو سن کر بات کرنا سیکھے تو زمانہ خرید لے, زمانہ خرید لے. اگر ان کی گفتگو سنتا نا عزیز مصر تو یوسف کا خریدنے والا خود یہاں بک جاتا. ان کو دیکھ لیتی نا مصر کی عورتیں تو انگلیاں کاٹنے کی بجائے اپنے دلوں پہ چھریاں پھیر لیتے. یہ کیسے تھے اور کیسے ہیں اور کیا ہیں, اس کو مولانا جمیل الرحمن کے 2 مصرے پہ قصہ مکمل کرتا ہوں. کہتے ہیں کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا, اللہ بھی یہ طالب دیدار تمہارا. اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف, اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا, اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. کیا حسن ہے کیا جمال ہے. زلفیں اگر آ جائیں چہرے پر, توجہ کریں, زلفیں اگر آ جائے چہرے پر تو قرآن واللیل کا ترجمہ بن قرآن مقدس واللیل گنگنانے لگے. اور جب زلفیں سور کر پیچھے چلی جائیں تو قرآن والضحیٰ کہتے ہوئے نظر آئے. اگر خرام ناز کریں مکے کی گلیوں میں تو قرآن کہے لا اقسم بہذا البلد, کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم, اس کفے باقی حرمت پہ لاکھوں سلام. ہائے 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 اللہ اکبر. حال یہ ہے اگر مسکرا دے تو والنجم کی تفسیر بن جائے, اگر زلفیں بکھر جائیں قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہو جائے. علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں آیات قرآن ابرویت گیسوئے قرآن تفسیر قرآن گیسویت, آیات قرآن ابرویت تفسیر قرآن گیسویت, روئے تو قرآن ماں ایمات ہوئی ایمات ہوئی. کہتے ہیں آپ کی بھویں آپ کی ابرو, آپ کی
کی ابرو قرآن کی آیتیں ہیں میرے لیے تو، اور آپ کی زلفیں تفسیر قرآن کی، اور کہتے روئے تو قرآن ماں، میرا قرآن تو آپ کا چہرہ ہے، ایمات ہوئی، آپ بھی ایمان ہے، آپ بھی ایمان ہے۔ اور بریلی سے عبدالرحمن جامی کا ترجمہ یوں ہوتا ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خط حال ما زلف عبر اجل، تورے چندن چندرو پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ کون ہے آپ کون ہے؟ تو کہا میں محمد ہوں۔ فرمایا میں محمد ہوں۔ بھیا بیٹھو، تھوڑا ٹائم بچا لو، سردی کا خیال کرو، لوگوں کی ضرورت کا خیال، اللہ عمر دراز دے آپ کو۔ تھوڑا نعرے سے، تھوڑا ٹائم میرا بچا، کوئی نعرے سے مجھے اختلاف نہیں، حدود شرع میں رہ کے جو لگاؤ لگا سکتے، لیکن میرا ٹائم بچا لو، جلدی ختم کرنا ہے، بہت دیر سے بیٹھے۔ ہاں بہت سارے لوگ اپنی حاجتوں کو روک بیٹھے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہے کہ بیان مکمل ہو تو اٹھ۔ یہ میری قوم کی وفاداری کی انتہا ہے، میرے دل کی گہرا، آپ ہی نہیں پورے ہندوستان کا یہی حال ہے ہماری قوم کی وفا کا۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے، اللہ آپ کی تقدیر کا ستارہ جگائے۔ جس طرح نبی کے نام پہ یہاں بیٹھے ہیں، جنت میں نبی کے ساتھ اس طرح بیٹھنا نصیب ہو جائے انشاءاللہ۔ فقیر کے دل کی گنہگار بہت ہوں، بدکار بہت ہوں، لیکن نسبت کی وجہ سے دعا کر رہا ہوں کہ خدا اس بارگاہ عرش مقام کے ساتھ بیٹھنا نصیب کرے۔ کون ہے آپ؟ کہ میں ہی تو محمد ہوں، آپ بھی محمد ہیں۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ کہ نماز پڑھو۔ پہلی بات کیا کی؟ ایمان کے بعد نماز پڑھو۔ اس وقت بھی نماز ہی کی دعوت تھی، ایمان کے بعد آج نماز نہیں۔ سب پڑھیں گے مولانا، نماز نہیں پڑھنا، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا میں اس سے بیزار ہوں۔ حضور بیزار ہیں، کچھ کر لیں آپ، بلکہ یہاں تک فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، یہاں تک فرمایا۔ حدیث تعویل کی گئی ہے حدیث کی، اس کا وہ یہاں وقت نہیں۔ فرمایا بے نمازی کے ساتھ بیٹھو گے اس پہ لعنت برستی آسمان سے۔ فرمایا بے نمازی کو زکوٰۃ تک نہ دو، اگر بے نمازی پریشان ہے غریب ہے اس کو زکوٰۃ تک نہ دو، یہاں تک فرمایا۔ میرے آقا کے دیوانوں، اللہ کے بندو، کچھ ڈرو، خوف کرو۔ یہ کس نے سبق پڑھا دیا کہ نماز کے بغیر بھی آپ جنت میں جائیں گے؟ مرنے کے بعد آنکھ کھلے گی، جلسے کا جہاں اور ہے، قیامت کا جہاں اور ہے۔ ہاں شاعری کی دنیا اور ہے، حدیث کی دنیا اور ہے۔ آپ یہ جو بہت سینہ سپر ہو کے کہتے ہیں نا کہ میں جنتی، میرا جنت میرے باپ کی، میرے بھائی اللہ سے ڈر، جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ رویا کرتے تھے۔ نماز پڑھو، نماز مسجدوں کو آباد کرو، توبہ کرو بے نمازی پن سے، اور فرمایا نہ ایمان لے آؤ، نماز کی دعوت، بدکاری سے بچو، رشتہ داروں کے حقوق ادا۔ فرمایا کتنی اچھی تعلیم ہے آپ کی؟ تو وین نے کہا کتنی اچھی تعلیم ہے آپ کی؟ وہ فرمایا یہی تعلیم ہے۔ وہ ابو جہل تو وہ گنڈا گردی کر رہا تھا، آپ کے خلاف بہکاتا تھا، حضور نے فرمایا کہ اس کی اپنی بات ہے، لیکن میری بات یہ کہا جو آپ کہتے ہیں اگر وہی حق ہے مجھے بھی مسلمان بنا دے۔ طفیل قرآن سن کے مسلمان ہے۔ اس کی حضور اب اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، کوئی نشانی دے دے۔ سرکار نے پیشانی پہ ہاتھ لگایا تو پیشانی چمک اٹھی، لے جا، اس کی روشنی نکل رہی ہے۔ کہا حضور میری قوم اتنی توہم پرست ہے، کہے گی کہ اسلام قبول کیا تو برس کا نشان آ گیا تو وہ اور بدزن ہوگی۔ فرمایا یہ نشانی مجھے ہاتھ پہ دے دے۔ حضور نے ہاتھ پہ ہاتھ لگایا تو ہاتھ روشن ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارے بزرگوں نے صوفیہ فرماتے ہیں کسی کا رومال استعمال نہیں کریں، ورنہ جس کا ہے اور اس کے درمیان بغض پیدا ہو سکتا ہے۔ صوفیہ کا قول ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائی میں تو محبت بڑھانے آیا ہوں، ایسا ظلم نہ کرو، محبت میں آپ دے رہے ہو لیکن میں تو چاہتے بڑھانا۔ حضور نے فرمایا جس سے محبت کرو گے قیامت میں اس کے ساتھ رہو۔ ان علماء اور سیدوں سے محبت کیوں نہ کر لوں کہ اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ ہاں اور نشانی دے دی ہاتھ پہ، اللہ اکبر۔ ایک بات کہوں، یوسف علیہ السلام تھے بڑے خوبصورت، لیکن سب کو حسن دکھایا، کسی کو خوبصورت بنایا نہیں۔ ہائے ہائے، ہاں یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔
ایسے خوبصورت ہیں ہاتھ مس کر دے تو اسے بھی خوبصورت کر دے، خوبصورت بنا بھی دیتے. اور طفیل ہی کے ہاتھ پہ وہ نشانی دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ کا ذہن بن گیا مسلمان ہونے کا. حضرت ابو ہریرہ طفیل کے ذریعے مسلمان ہوئے. حضرت ابو ہریرہ طفیل کے ذریعے. یہاں بھی ایک بات خاص سن لو، آج حضرت طفیل کا نام کوئی نہیں جانتا. ابو ہریرہ